ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ نساء تراویح کے اندر تقریباً مکمل ہوئی ہے۔ سورہ نساء قرآن پاک کی وہ سورہ ہے کہ جس میں عورتوں کے معاشرت کے اور ازواجی زندگی کے خاص طور پہ اللہ نے مسائل کو کھل کے بیان کیا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر جھگڑے ہوں، فساد ہو، پیار محبت نہ ہو، تو سورہ نساء کو اگر گھر میں 11 دن پڑھا جائے اور پانی پہ دم کر کے سب کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ جھگڑوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو حق نہ ملتا ہو اور وہ اپنے حق کے لیے پریشان ہو، مرد یا عورت، تو وہ سورہ نساء کو روز ایک بار 11 دن پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کا حق اسے واپس دلوائے گا۔ سورہ نساء جو ہے، اگر بندہ صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے والا ہو تو اسے اپنے ازواجی زندگی، فیملی زندگی، معاشرتی زندگی پوری کی پوری گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ آج ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی فیملی کے مسائل نہیں جانتے۔ اب آپ دیکھیے میاں بیوی کیسے زندگی گزاریں، باپ اپنے بچوں کے ساتھ، ماں اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بھائی آپس میں، پورا خاندان کس طرح معاشرت اختیار کریں، سورہ نساء میں اللہ نے کھل کے بتایا ہے۔ پہلی آیت اس کی جو ہے وہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے، اور یہ تقوی پہ دلالت کرتی ہے، اور اس میں تقوی کا ذکر بار بار ہے۔ یعنی معاشرتی زندگی ہو، ازواجی زندگی ہو، تقوی بیس ہے اس کی، اللہ نے یہاں شروع میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پہلے رکوع میں فرمایا مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ، اگر تم 3 نکاح، 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ 2 یا 3 یا 4 نکاح کرے۔ اب یہاں تو ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا کہ ہر بندہ ترغیب دے رہا ہے کہ جی دوسرا نکاح کریں، آپ تیسرا کریں۔ ترغیب اللہ نے نہیں دی، اللہ نے کہہ دیا دیکھو اگر تم نہیں 3 کا گزارا کر سکتے تو ایک بہت ہے، 4 کو نہیں پال سکتے، خالی نکاح نہیں کرنا، پھر اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کو معاشرے میں ایک مقام اور عزت دینا ہے، پھر جو بچے ہوں گے ان کو معاشرے میں ایک تعلیم اور ایک معیار دینا ہے۔ تو آج جو زمانہ چل رہا ہے اس میں تو بہت مہنگائی ہے، تو اس لیے خالی نکاح کر لینے کا نہیں۔ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کی، آپ نے ان کی حیات میں پہلا نکاح بوڑھی عورت کے ساتھ کیا، اپنے سے 25 سال بڑی سے، لیکن ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ نے پہلا نکاح جو کیا وہ جو ازواجی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے لیے آپ نے ان کے ساتھ 50 سال تک زندگی گزاری، 50 سال، 52 سال تک۔ پھر وہ فوت ہو گئی، پھر آپ نے 8 نکاح اور یکے بعد دیگرے کیے، لیکن پہلے نکاح کے ساتھ آپ نے وفاداری کی ہے۔ شیر خدا علی کو آپ دیکھ لیں، یا نبی یا علی، یہ 2 بندے تو ہمارے لیے بہت ہی قرب کا ذریعہ ہیں۔ نبی کی زندگی بھی آپ کو بتا دی، علی شیر خدا، حضرت فاطمہ سے نکاح کیا، کیا مثنیٰ ان کو نہیں پتا تھا؟ ثلاثہ ان کو نہیں پتا تھا؟ رباع ان کو نہیں پتا تھا؟ علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں، جب تک فاطمہ زندہ رہی رضی اللہ عنہا، حضرت علی نے دوسرا نکاح سوچا تھا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں۔ سرکار مدینہ منبر پہ آ گئے، غصے میں فرمایا علی، ابو تراب مٹی میں لیٹے ہوئے، ابو تراب غصے سے کہا اٹھ، اور اندر بلایا، کہا اگر دوسری شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ ابو جہل کی اور محمد کی بیٹی ایک جگہ نہیں رہ سکتی، نہیں کی، کہا نہیں کروں گا۔ حضرت فاطمہ جب چلی گئی دنیا سے، پھر آپ نے بے شمار نکاح کیے، بہت نکاح کیے، اور آپ نے دیکھی، لیکن علی اور نبی کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، وفا کی ہے۔ آج وفاداری نہیں ہے، میاں بیوی سے نہیں، بیوی خاوند سے وفادار نہیں ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور وفاداری کر لیں تو انشاءاللہ یہ زندگی اچھی گزرے گی۔ پھر آگے وصیت، یتیم کے بارے میں بتایا، یتیم کے ساتھ اس کا مال کھانا، اس کا غبن کرنا، دھوکہ دینا، یہ گناہ کبیرہ۔ پھر اس کے بعد وصیت کے بارے میں کہا۔ اب یہ وصیت جو ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ ورثاء کو، وارث کو، وراثت میں سے عورت کو، مرد کو، بیوی کو، بچوں کو حصہ ملنا، اس کا ذکر کیا۔ اور اگر کسی کو حصہ نہ ملتا ہو، عورت کو یا مرد کو یا کسی کو بھی،
تو وہ یہ وظیفہ اس آیت کا پڑھے، وصیۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ۔ اللہ اس میں کہتا ہے یہ وصیت ہے میری کہ بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو حق دو وراثت میں سے، ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور اللہ نے آخری آیت دوسرے رکوع کی صاف کہہ دیا وراثت کا ذکر کر کے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، جو وصیت نہیں دے گا، جو وراثت نہیں دے گا۔ تو وصیت من اللہ 100 بار پڑھیں، 1 مہینہ اللہ آپ کی وراثت آپ کو دلوائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کو، اگر آپ کی میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہ عورت کو گھسٹتی رہے، مارے کھاتی رہے، سسرال کی گالیاں سنتی رہے۔ میرے پاس آتی ہیں رو رو کے، جی ساس تو گھر میں جانے ہی نہیں دیتی، خامد بھی ساس کی سنتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر طلاق لے لو، جب بہت حالات خراب ہیں تو تم وہاں خودکشی نہ کر لو۔ واقعی خودکشی کرنے پہ آئی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے جوڑ نہیں ہے، پہلے جوڑ کرو، دعا کرو، وظیفے کرو، نہیں ہو رہا جوڑ تو پھر جدائی کر لو۔ اور مرد کو کہا احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، دیکھیے سورہ نساء کے 3 رکوع میں صاف کہا اگر تم نے خزانہ بھی دیا ہے نا، حق مہر یا تم نے تحفہ، واپس نہیں لے سکتے۔ حق مہر میں خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے، حق مہر کوئی سنت فاطمی نہیں ہے کہ 1000 روپیہ 5000، نہیں۔ آج کل میں کہتا ہوں حق مہر کم سے کم 10 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، کم سے کم، تاکہ لڑکا چھوڑتے ہوئے بھی تھوڑا سوچے کہ اس لڑکی کو آپ یہ کوئی بات نہیں، سنت فاطمی ہماری بیٹی ہے، کوئی بات نہیں، آپ 2000 روپیہ لکھ دیں، 10,000 لکھ دیں، 50,000۔ لڑکا کہتا ہے 50,000 پورے کرو، لڑکی کو دو اور جان چھڑاؤ۔ کم سے کم 10,000 لکھیں۔ حضرت عمر نے کہا زیادہ حق مہر نہیں لکھنا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، عمر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے احداہن قنطارا، خزانہ بھی دو تو نہ دے سکتے ہو، تو آپ کیوں اس میں کہہ رہے ہو تھوڑا کرو؟ حضرت عمر نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حولا۔ او چپ، تیری تو فریاد عرش پہ سنی گئی تھی، 28ویں پارے میں تو قرآن اترا تھا، تو میں تیرے کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ بالکل خزانہ دے سکتے ہو حق مہر میں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، او جی لڑکے والے، او جی دیکھیں سنت، لڑکے والے سنت بتا رہے ہوتے ہیں جس کی داڑھی ہی نہیں لڑکے کی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب شادی کے لیے آتا ہے او جی سنت یہ ہے، ٹوپی سر پہ رکھ کے سنت۔ او بھائی سنت تم ایک تنہا دے کر جان چھڑانا چاہتے ہو کہ جب لڑکی پسند نہ آئی تو ایک تنہا دی؟ نہیں، کم سے کم 2 سال کی تنہا اس کی رکھیں حق مہر، پھر وہ لڑکا سیدھا رہے گا، اس کی ماں بھی۔ اور یہ آج بہت بڑا غلطی ہو رہی ہے ہمارے ہاں، اور اس لیے لڑکیاں پریشان ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آگے 5ویں پارے کے شروع میں اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاوی ہے۔ گھر میں عورت کی نہیں چلنی چاہیے، لاسٹ جو فیصلہ ہے مرد کا ہونا چاہیے۔ اور جس گھر میں میرے پاس آتے ہیں جی جھگڑا نباہ نہیں ہو رہا، میں کہتا ہوں تمہارے گھر میں مرد کی حکم چلتا ہے یا عورت کا، یعنی سسر کا یا ساس کا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ساس کا چل رہا ہے۔ میں نے کہا اس گھر میں کبھی خیر نہیں ہوگی، کبھی یہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور طلاقیں ہوتی ہیں جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہوتی ہے نا، اور مرد یوں بھیگی بلے بنا ہوتا ہے، لیلا سا بنا ہوتا ہے، تو اس گھر میں رشتہ کبھی بہو کا نہیں چلتا، کبھی وہ رشتہ توڑ نہیں چلتا، اکثر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ کو؟ یہ نہیں۔ اب آپ کے گھر میں کس کی چلتی ہے؟ آپ اپنی چلائیں، لاسٹ فیصلہ آپ کریں، عورت نہیں ہاں جی چلو۔ اور عورت آگے آگے چل رہی ہے، بچہ پیچھے اٹھایا ہوا خامن نے، وہ پیچھے، سمجھ جاؤ کہ یہ اس کا حکم گھر میں۔ اکثر بازاروں میں ایسا دیکھا ہے نا آپ نے کہ عورت آگے یوں چل رہی ہوتی ہے، پیچھے بچہ اٹھا کے بندہ یوں چل رہا ہوتا ہے، تو بس یہ ان کی آگے جو رشتہ ہوگا نا، آگے اس کی آئے گی جو دماد یا اس کا جو آئے گی بہو، کبھی کامیاب نہیں ہوگا رشتہ۔ بھائی مرد کو جری بن کے چلنا چاہیے، عورت یوں ہو کے چلے، لیکن آج الٹ ہو رہا ہے۔ یا الرجال قوامون علی النساء، صاف اللہ نے کہا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آگے ایک آیت ایسی ہے، روضہ رسول پہ آپ چلے جائیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب صلاۃ و سلام پڑھنے جاتے ہیں تو روضہ رسول پہ میری عادت ہے یہ، میں بڑے بڑے علماء، ابھی مدینہ میں تھا، ایک بڑے شیخ مجھے کہنے لگے آپ نے مجھے اس طرح جو درود پڑھایا، مدینہ کا شیخ ہے، اسے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا ابن کثیر لکھتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں
اور یہ بڑے بڑے ائمہ لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، یوں روضہ رسول پہ سلام پڑھو، آپ کو نبی پاک کی شفاعت لازم ہو جائے گی، آپ کے سارے گناہ پچھلے بخشے گئے اور آپ بالکل قرب نبی میں ہو گئے۔ اور یہ ایک آدمی، عتبی کہتے ہیں، امام عتبی، کہ میں بیٹھا ہوا تھا روضہ رسول پہ، تو ایک آدمی آیا بدو دیہاتی، آ کے کہنے لگا، یہ آیت پڑھی، یہ آیت سورہ نساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اس کے بعد کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور یہ آگے شعر پڑھے، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والعقم نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہنے لگے یہ روضہ رسول کی جالیاں ہیں نا، وہاں جو دو پلر ہیں، آج بھی عربیوں نے، سعودیوں نے وہاں یہ شعر لکھے ہوئے ہیں سبز تختی کے ساتھ، آپ وہاں کھڑے ہو کے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے بعد درود پڑھیں، آپ کی سارے گناہ معاف۔ امام عتبی کہتے ہیں وہ بدو پڑھ کے چلا گیا، مجھے اونگ آ گئی، میں نیند میں تھا، سرکار مدینہ آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبی اس بدو سے کہہ دو اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اس میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم گناہ کر لو نا بہت، جَاءُوكَ، آ جاؤ نبی کے پاس، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم بھی استغفار کرو، نبی بھی تمہارے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو مجھ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اب نبی دنیا سے چلے گئے، آیت ہے ابھی آپ نے سنی نا، آیت تو ختم نہیں ہوئی نا، نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر میں چلے گئے، روزہ میں چلے گئے، آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ پتہ چلا آج بھی جو نبی کے روزے پہ جائے گا تو وہ یہ آیت پڑھے گا تو اللہ اس کی استغفار قبول کرے گا۔ کیوں؟ کہ نبی روزے میں زندہ ہے، سنتے ہیں۔ اب زندگی کون سی ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتے۔ شہید زندہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتا اسے رزق کیسے ملتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ملتا ہے۔ نبی زندہ ہے، عالم برزخی زندگی ہے یا برزخی حیات ہے آپ کی، لیکن وہ حیات کیسی ہے نہ میں تشریح کر سکتا ہوں، نہ کوئی علامہ تشریح کر سکتا ہے، اور نہ اس بحث میں پڑھنا چاہیے۔ بس نبی زندہ ہے، وہ زندگی اخروی ہے، وہ برزخی ہے، بس اللہ نے جو کہہ دیا شہید کے بارے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں، تو نبی کے لیے بھی بحث کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ آیت، اس کے ساتھ اگلی آیت میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی کو چھوڑ کر اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا۔ مومنین کون تھے نبی کے دور میں؟ صحابہ۔ جو صحابہ کو چھوڑ دے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو وہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اب عزت سارے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں مقام ملے، عزت ملے۔ اس کے آخر میں اللہ نے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، اللہ خود کہتا ہے کیا تم عزت چاہتے ہو؟ اب آپ کو میں کہوں عزت چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ چاہتے ہیں ہر جگہ عزت، ترقی، عروج۔ یہ آیت پڑھیں، آخری 5ویں پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، یہ اللہ نے خود کہا عزت چاہتے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ سارے بتائیں۔ اب یہ اتنا جملہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جو روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کر کے نکلے گا نا، اس دن اس سے زیادہ عزت کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ اسے عزت ہر جگہ دلائے گا۔ اور اگر معاشرے میں آپ کو ڈاؤن ہے تو اس کو 21 دن پڑھیں، 70 بار روز، اللہ عزت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔